Bismillahirrahmanirrahim. My name is Miyan Zahid. May the blessing and benediction of Allah shower upon you. آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسی ظلم کی داستان کے بارے جس کو سن کر نہ تو انسان سو سکتا ہے نہ ہی انسان اپنے حواس قائم رکھ سکتا ہے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑی اور ظلم کی ایک داستان کیسے رقم ہو سکتی ہے؟ ایک غریب آدمی جو آٹے کا تھیلا لینے کے لیے گیا تھا اور گھر میں ماں بچوں کو دلاسا دے رہی تھی کہ ابھی روٹی آئے گی، باپ روٹی لینے گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد باپ کی لاش گھر میں آتی ہے۔ وہ گھر جہاں پر پہلے فاقہ کشی تھی، اب وہیں پر وہ گھر جو تھا وہ ماتم کدہ بن چکا تھا۔ میں آج پوچھتا ہوں اپنے لیڈر سے، میں آج پوچھتا ہوں ارباب اختیار سے، میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے دولت کے انبار لگا رکھے ہیں، میں پوچھتا ہوں ان اہل دولت سے، یہ عقبی دولت والوں سے اور بڑھتی ہوئی دولت والوں سے، کیا تمہارے اندر کچھ ایمان کی دولت بھی ہے؟ کیا کچھ تمہارے اندر شرم حیا اور غیرت کی بھی دولت ہے کہ آپ نے کیا اس قوم کے بارے سوچا؟ جن بچوں کا باپ آٹے کے تھیلے کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کا ذمہ دار عام انسان ہے یا ہمارے وہ سیاستدان ہے جو میدان میں انقلاب کا نعرہ لے کر آئے تھے، جو ریاست مدینہ کا نعرہ لے کر آئے تھے، وہ جو کہہ رہے تھے ہم اس قوم کی تقدیر بدل دیں گے، اس ملک کو پیرس بنا کر رکھ دیں گے؟ کیا وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں یا ہمارے عالم دین جو بہت دیر تک ہر آنے والی حکومت کی آغوش میں بیٹھ کر اس کا حصہ تو ضرور لیتے رہے، لیکن انہوں نے نہ تو دین کے لیے کچھ کیا، نہ انہوں نے کچھ لوگوں کے ایمان کے لیے کیا، نہ لوگوں کی غربت کے لیے کیا، نہ لوگوں کے اندر اویئرنس پیدا کی، نہ لوگوں کے اندر صلہ رحمی کا جذبہ پیش کیا۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے، یہ جو کہتے تھے ہم قوم کے اندر ایک انقلاب لے کر آئیں گے، یہاں پہ ہر آنے والی حکومت پہلے یہ نعرہ لگاتی ہے، کیا ان کو ویسے تو یہ کہتے ہیں ہم بہت دیندار ہیں، ہم نے یہ اس کو ایک آئیڈیل سٹیٹ بنانا ہے، ان کو کیا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد نہیں جب حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کا عمر ذمہ دار ہوگا؟ آپ نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب حضرت موسیٰ ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ کی قوم پر قحط اور زوال آنے والا ہے۔ انہوں نے جا کر بڑی پریشانی کی حالت میں، اداسی کی حالت میں اپنی قوم کو بتایا کہ میرے پیارے اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کی قوم پر قحط آنے والا ہے۔ تو پوری قوم نے ہی یہ بات سنتے ہی لوگ گھروں میں گئے اور انہوں نے اپنی دیواروں کے اندر سوراخ نکال دیے کہ قحط کے دنوں میں ہم ایک دوسرے کی خیریت دریافت کر سکیں گے، ایک دوسرے کو کھانا مہیا کر سکیں گے، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کر سکیں گے۔ لیکن دن گزرتے گئے، ہفتے گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، سال بیت گیا، قحط نہ آیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان سے مخاطب ہوئی، اللہ کے پیارے نبی آپ نے تو کہا تھا آپ کا ہر قول سچا ہوتا ہے، آپ کی ہر بات سچی ہوتی ہے، لیکن آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم پر قحط آئے گا، آپ پر قحط، ہم پہ قحط کیوں نہیں آیا؟ تو اگلی رات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو پوچھا کہ میری قوم پر تو قحط نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جس قوم کے اندر صلہ رحمی ہو، ہمدردی ہو، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنے کا جذبہ موجود ہو تو وہاں پر قحط رک جاتے ہیں، وہاں پر قحط ٹال دیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں کا حال دیکھیے، روزے آئیں چیزوں کی قیمتیں ڈبل ہو جاتی ہیں۔ اگر اس قوم کو پتہ لگ جائے کہ ابھی کچھ عرصے کے بعد موت آنے والی ہے تو یہ کفن بھی مہنگے کر دیں گے۔ تو اس قوم کا حال دیکھیے، یہ چیزوں کی قیمتیں اس ٹائم
जैसे हमारे मुल्क के अंदर फाका कशी है, कहत और जवाल वाली कंडीशन है, चीज़ों की कीमतें 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। क्या हमें ईमान है? क्या हमारे अंदर कोई इंसानियत है? हमें सोचना होगा। पैसा कमाने से पहले इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें कि सिला रहमी क्या चीज़ है। हमने ये सुना था कि गोश्त के टुकड़े की खातिर लोग लड़ते हैं, लोग मरते हैं। आज हमने एक आटे की थैले की खातिर, वो जो एक थैली सी आटे की, उसकी खातिर लोगों को मरते हुए, लोगों को लड़ते हुए, लोगों को झगड़ते हुए और एक दूसरे की जान लेते हुए देखा। तो क्या इससे बड़ी कोई सितम ज़रीफ़ी की इंतहा हो सकती है कि ये हमारी मुस्लिम सोसाइटी के अंदर ये सब कुछ हो रहा है? हमें सोचना होगा हमें कि हमने क्या कुछ करना है। लेकिन इसके साथ ही मुझे गालिब का वो शेर याद आता है, कर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती। एक दिन हम कर्ज ले रहे हैं और उसकी अय्याशी कर रहे हैं। इनके ऊपर वो गालिब का शेर बिल्कुल सादर आता है कि ये जो लोग हम कर रहे हैं, क्या हमारी फाका मस्ती से इनकलाब आएगा? हमें सोचना होगा। और आप प्लीज़ ये मेरी वीडियो देखकर इसके ऊपर कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि इस जुल्म की ये जो दास्तान रकम हो रही है, इसका ज़िम्मेदार कौन है।